سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید کی فکر کے لیے اور سورہ یوسف کی 71 سے لے کر 77 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو آنکھوں سے دیکھنے، دل و دماغ سے سوچنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کسی کے بس میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے سامنے بیٹھ جائے جب تک اوپر سے حکم نہ آئے، اور وہ ان کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں قرآن کی طلب اور تڑپ موجود ہو۔ بے طلب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ جس کو پیاس نہ ہو تو پانی کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کر کے اس کے منہ میں چلا جائے۔ جب پیاس لگ جائے تو پیاسا کہاں جاتا ہے؟ پانی کے پیچھے جاتا ہے۔ جس کو قرآن کی پیاس ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو، تو کیا قرآن اس کے گھر جائے گا؟ ہاں ممکن ہے؟ آپ کے خیال میں نہیں ہے نا؟ تو یہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی طلب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کچھ مانگا ہے،
اور آج اللہ آپ کو کیسے دے رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکیں گے، آپ کے تصور سے بہت باہر۔ ورنہ سورہ یوسف تو کئی مرتبہ ہم نے ختم کیا، ہم نے تراویح میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، سنا ہے، امام صاحبانوں سے یا روزانہ سنتے ہیں، خود بھی تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن آج جس گہری نظر سے، جس انہماک کے ساتھ اور جس طریقے سے آپ لفظ کو دیکھیں گے اور لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کی زندگی میں ایک پہلا مارکا ہوگا، اور سب سے بڑا قیمتی وقت آپ کا یہی ہے۔ میرا اور آپ کی زندگی کا قیمتی لمحہ زندگی بھر کا اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنا فرض عین ہے۔ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ کون سا فرض ہے؟ قرآن کو سمجھنا۔ اور جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے تو آپ کو حج کا کیا پتہ چلے گا، زکوٰۃ کا کیا پتہ چلے گا، روزے کا کیا پتہ چلے گا؟ اگر قرآن میں نماز کا حکم نہ ہوتا تو کیا آپ نماز پڑھتے؟ مجھے بتائیں، اگر روزے کا قرآن میں حکم نہ ہوتا تو کیا آپ روزہ رکھتے؟ آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ کس کے مطابق کر رہے ہیں؟ قرآن کے مطابق۔ تو نبی کا عمل اور نبی کی سنت کس کے مطابق ہے؟ تو قرآن کو سمجھیں گے تو سنت کا پتہ چلے گا، عمل کا پتہ چلے گا۔ اس لیے کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے آپ۔ میری دوسری گزارش کہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ پڑھانے والا عالم ہے یا نہیں ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو عالموں کا کام ہے، کہیں گے نا آپ کو، تو آپ کہیں نہیں وہ عالم نہیں ہے، وہ طالب علم تھا۔ قرآن کا عالم صرف اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کا یہ کلام ہے اس کا وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ ہم سارے کیا ہیں؟ طالب علم ہے۔ اس لیے ایک جواب لوگوں کو آپ یہ دیں گے کہ وہ عالم تو نہیں تھا، طالب علم تھا، پڑھا رہا تھا۔ اگر آپ آ جاتے، اگر آپ کو زیادہ پتہ ہوتا تو قلم آپ کو دے دیتے۔ مسجد میں میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جو آ جائے اور قلم لے لے تو ہمیں بٹھا دے تو بڑی اچھی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی، لیکن کوئی نہیں آیا آج تک اور نہیں آئے گا اس بات، بلکہ لوگوں کو دور کرنے کی ہم سازش تو کریں گے لیکن اس تعاون میں شریک نہیں ہوتے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، ہم نے کیا عمل کرنا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی جو یہ داستان ہے یا واقعہ ہے، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملے گا یہ سب پتہ چلے گا جب آپ ترجمے کو دیکھیں گے۔ تو یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ جب ان کے بھائی آئے تھے غلہ لینے کے لیے تو انہوں نے شرط لگائی تھی کہ جب تک تمہارا وہ چھوٹا بھائی نہیں آئے گا آپ لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے منہ باندھتے نہیں ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے اگر تم بھائی کو نہیں لائے تو میرے قریب تک نہیں آنا، پھر میرے قریب بھی نہیں آنا، غلہ تو دور کی بات ہے۔ تو یہ شرط لگائی کس نے؟ اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یوسف کون ہے، اور یوسف کو تو ہم نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے وعدہ کر لیا کہ لائیں گے جی، ابو کو راضی کریں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آئیں، تو ان کا سامان جی تیار کرو۔ اب جب سامان تیار کیا، آپ کو معلوم ہے کہ سامان میں یوسف علیہ السلام نے اپنی پونجی بھی ڈالی، کیونکہ وہ کئی عرصے سے کوئی 30 سال سے گھر سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو ان کے پاس جو پیسہ تھا، آپ تو مالدار بھی ہو گئے، بادشاہ بھی بن گئے، تو اپنے پیسے بھی اس نے رکھ کر کے ان کو روانہ کر دیا۔ اور جب وہ گھر گئے اپنے ابو سے کہا کہ دیکھو ہم سامان لے آئے لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ آئندہ مال نہیں ملے گا جب تک ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے۔ اب ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے معاہدہ تو میں کر رہا ہوں لیکن جس طرح تم نے یوسف کو ضائع کیا ہے نا، مجھے لگتا یہ ہے کہ تم اس کو بھی ضائع کرو گے، لیکن میں تمہاری حفاظت میں نہیں دے رہا ہوں، میں اس کی حفاظت میں دینے کی وہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ جانے اور یوسف کا بھائی جانے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا ہے
لیکن جب یہ گئے سامان سارا اٹھایا سامان تیار ہوا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ کسی طریقے سے بھائی کو روکنے کے لیے طریقہ کار وضع کرو. روک نہیں سکتے تھے. یہ تو ہمارا ملک نہیں ہے نا کہ کسی کو روک دو جی نہیں جاؤ آگے. وہاں یہ طریقہ نہیں تھا. وہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنے کے روادار نہیں تھے, نہیں رکھ سکتے تھے جب تک وہ قانون سے گزریں گے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مال و اسباب میں پیالہ رکھا, اور جب وہ جانے لگے تو انہی میں سے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ او شاہی پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. میں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ وہ تو بڑے ادھر تو دیکھ رہے نا کہاں گیا پیالہ, کہاں گیا بادشاہ کا. تو جب ان کو کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا گھوم رہے پھر رہے, تو وہ اب اس کو آپ پڑھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. آئے یعنی انہوں نے کہا, یہ انہوں نے جو ہے واو الف کا ترجمہ ہے, اور تالا کے میں نے کہا, انہوں نے کہا وہ اقبلو اور پلٹے, یعنی کہا اور پلٹے ان کی طرف, علیہ ان کی طرف, یعنی ان کی طرف پلٹے. کس کی طرف؟ بادشاہ کے لوگوں کی طرف پلٹے. کہا ماذا کیا چیز, تفقدون تم سے گم ہو گئی ہے, تم سے گم ہو گئی ہے. کون سی چیز تم مس پاتے ہو, کون سی چیز تم سے یعنی گم ہو گئی ہے. تو بادشاہ کے لوگوں نے کیا کرنا, انہوں نے کہا, جواب دیا, نفق کے دو, نون کا پتہ چل گیا نا آپ کو, ہم کیا کرتے ہیں, گم کر چکے ہیں, ہم سے گم ہو گیا ہے. سوا الملکی شاہی پیالہ, شاہی کہاں ہے اس پہ, مالک نا شاہی پیالہ, اور سا کے معنی ناپنے کا پیالہ. یہ کہا کہ ہم سے بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ کیا ہو گیا, اس لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو کہا وَلِمَنْ جَاءَ, اور جو شخص, من جو ہے انگریزی میں بھی ہے نا مین, یہ وہی ہے, ٹھیک ہے. جاء لائے گا, بھی اس کو یعنی اس پیالے کو, تو انعام میں ملے گا حمل بھائی, ایک اونٹ کا لوڈ اس کو مل جائے گا. حمل کے معنی اٹھانا, اور ایک بعیر کے معنی اونٹ. ایک اونٹ کا جو لوڈ ہے وہ اس کو مل جائے گا, یعنی ایک اونٹ بھر کا غلہ ملے گا. وہ انا, اور میں, بھی اس کا زعیم ضامن ہوں. اب کتنی لالچ ڈال دی تھے کہ بھائی جس کے جو لا کے ہمیں پیش کرے گا پیالہ, اب تلاش کرو, ڈھونڈو. تو وہ ڈھونڈنے لگے سارے کہ اب جناب کو پیالہ مل جائے, اور ہمیں تو ایک لوٹ زیادہ ملنے والا ہے, ہم میں سے بھی کسی کے اندر مل گیا. تو لیکن انہوں نے فوراً یہ کہا کہ آپ ہمارے پر گمان کرتے ہیں لیکن ہم چور نہیں ہیں. قالو, ان سب نے کہا, انہوں نے کہا, تاللہ, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, فلقد, یقیناً, یقین کرو, علم تم, معلوم ہے, تم کے معنی تم کو, ماں نہیں, جئر آئے ہیں, اور نہ کے معنی ہم, کہ نہیں ہم آئے ہیں. لے کے معنی ہوتا ہے کہ
نون کے معنی ہم، فسدا کے معنی کرپشن کرے، فساد کرے، تخریب کاری کرے. پھر ارض، زمین مصر میں، زمین مصر میں ہم تخریب کاری کرنے نہیں آئے ہیں. وما کننا، اور نہ ہی کننا ہم ہیں، سارقی چوری کرنے والے. ایک چوری کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ سارق. اور دو چوری کرے گا تو سارقان. اور جو بہت سارے چور ہو جائے تو سارقین. پھر ہمارے سارے ملک کے وزیرا تو وہ سارقین ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سارق ایک چوری کرنے والا، دو چوری کریں گے سارقان، اور جب سب ہوں گے سارقون یا سارقین. اچھا یہ بتائیں کہ لڑکی چوری کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ سارقہ. کیا کہیں گے؟ سارقتون، چوری کرنے والی. اگر دو ہو جائے سارقتانی. کیا کریں گے؟ سارقانی نہیں، سارقتانی. اور جب بہت ساری ہو جائیں گی سارقات. سارقات. جالسن، لڑکی ہوگی جالسہ. لڑکے دو ہو جائیں جالسہ. لڑکیاں دو ہو جائیں جالستان. لڑکے بہت سارے ہو جائیں تو جالسون. اور جب بہت ساری خواتین ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ بولے اردو. جالسات. کیا ہو جائے گی؟ اور عالم، لڑکی عالمہ. دو لڑکیاں ہو جائیں عالمتان. جب بہت سارے مرد ہو جائیں گے عالمون. اور جب بہت ساری خواتین جمع ہو جائیں تو کیا ہو گئی؟ عالمات. کیا آپ کو اردو نہیں آئے گی جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے. ہم آپ کو اردو سکھائیں گے، کتنی بڑی بات. ہاں یہ اردو مجھے کیوں آ رہی ہے کہ میں نے قرآن کی عربی سیکھی ہے. اگر مجھے نہیں پتا ہوتا تو میں اردو کو آپ کی اصلاح کیسے کرتا؟ آپ سب اصلاح کریں گے لوگوں کی جب تک آپ قرآن کے طالب علم نہیں بنیں گے. اصلاح نہیں کر سکو، نہ اپنی اصلاح نہ کسی اور کی اصلاح. اس لیے قرآن کو لازماً اپنی تعلیم میں کیا کرو؟ شامل کرو. صارفین کے معنی آئے کاذبین. تو کاذبین کی کیا ہوگا؟ لڑکیاں اگر زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا سر؟ لڑکیاں بہت ساری ہو جائیں کاذبات. کیا ہوگا؟ لڑکے ہو جائے کاذبین یا کاذبون. اسی طرح ایک اور بھی ہے ظالمون، ظالمین. اور ایک لڑکی ہوگی ظالمہ، اور بہت ساری ہوں گی سر ظالمات. کیا ہو جائے گی؟ طالبہ. طالبہ نہیں، طالبون، طالبون، طالبتون، طالبتان، طالبات. آج اسکول میں اتنی طالبات پڑھتی ہیں. طلبہ علاوہ چیزیں وہ دونوں کو ملا کرتے ہیں. بہرحال آپ دیکھیں گے ترجمے کو. یہاں اس لیے میں نے آپ کو چھوٹ دیا ہے تاکہ تھوڑا سا وقفہ مل جائے آپ کو. اب آگے دیکھیں. انہوں نے کہا ہم اس لیے تو نہیں آئے نا کہ ہم سرزمین مصر میں جا کر کے فساد برپا کریں، تخریب کاری کریں، فساد کریں، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں. آگے دیکھیں کیونکہ یہ کس کی اولاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے سب. آگے دیکھیں قالو. اب انہوں نے کہا، یعنی بادشاہ کے لوگوں نے کہا، انہوں نے جواب میں کہا فما، پھر کیا، جزا، سزا ہوگی، ہو اس شخص کی، اس کی سزا کیا ہوگی؟ تم بتا دو. ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں کیا سزا ہونی چاہیے. ان کو تم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو. ان کے معنی اگر کن ہو، کن فیکون نا، اور تم کہ تم کاذبین، جھوٹے. اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے اور تمہارے ہاں ہی چوری کا سامان نکل آیا تو پھر سزا کیا ہونی چاہیے؟ اب پوچھا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا قانون اپلائی ہو گیا. قانون اس کے ہی ہوگا.
لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں کیا قانون ہے، بتائیں گے تو ہم جواب دیں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا، انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا، من، جس کو وجدہ، پایا گیا، فی رحلہ، اس کے سامان میں، جس کے سامان میں یہ پیالہ پایا گیا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھے۔ ایک تو یہ وجدہ، وجدہ اس نے پا لیا، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ وجدہ ہے۔ کیا ہے؟ وجدہ، اس کا ترجمہ ہے پایا گیا، اس کا ترجمہ ہے اس نے پا لیا، اس نے پایا۔ من طلب فقد وجدہ، یہ ہے نا، یہ وجدہ ہے۔ آجا بیٹھ جائیں، تو یہ وجدہ ہے کہ جب پایا گیا جس کے سامان رحل۔ یہ رحل کے بارے میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو رحل کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ اب آپ کو اردو کو آتی ہے رحل، یہ دیکھیں، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ رحل آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں رحل بند کر، پاس اوے، بہت ہو جانا، وہ رحلت کر گیا، وہ تمہیں نہیں کہتے ہو؟ تو جو رحلت کر کے جاتا ہے وہ زندگی بھر کی پونجی سامان ساتھ لے جاتا ہے۔ جس طرح عمل کیا ہے، جو کاروبار کیا ہے، اس کے ہر لمحے کا جو ریکارڈ ہے وہ ساتھ، وہ سامان سفر ہے۔ اس کا مرنے والے کا سامان سفر کیا ہے؟ اس نے جتنے اعمال کیے، یہ جو سامان سفر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رحل۔ کیا کہیں گے؟ یعنی جس کے سامان سفر میں یہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاہ، بس اس کے لیے سزا ہوگی، بس وہ کیا ہوگا؟ وہ سزا کا مستحق ہوگا، یعنی اس کے بھی سزا ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ قانون کہاں ہے؟ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، ہمارے ہاں یہ قانون ہے۔ کذالک، اسی طرح ہے، ہم سزا دیتے ہیں کن کو؟ ظلم کرنے والوں کو۔ اب اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ظلم کیا طریقہ کار کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کی وہاں جو جگہ تھی، جہاں وہ تھے بادشاہ تھے یا جو بھی تھے، وہاں کا قانون یہ تھا کہ جو شخص چوری کرے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا، وہ قیدی ہو جائے گا۔ اور یوسف علیہ السلام کے اپنے جو حکومت تھی وہاں یہ تھا کہ جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی، اس کو مارا جائے، یعنی کوڑے لگائے جائے، کوئی سختی کر دی جائے، اس طرح ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے یہاں قانون کیا ہے؟ اگر یوسف علیہ السلام کا تو اپنے بھائی کو کیا کرتے؟ کوڑے لگاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کریں بھائی تم بتاؤ تمہارے یہاں کیا ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم تو یہ دیتے ہیں کہ جناب جو ہمارے قانون ہے وہ یہ ہے کہ جس نے چوری کی اس کو لاک اپ کر دو۔ اب اپنے بھائی کی سزا خود بتا دیے۔ اب جب انہوں نے کی، اب ان کی زبان سے بات نکلی تو فوقت یوسف علیہ السلام نے کہا، بس شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، بس شروع کیا، بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے سامان کو، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے سب کے بوریوں میں پیالہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ثم استخرجا، پھر استخرجا، اس کا علادہ ہوتا ہے، خرجا علادہ ہے، اور
ہاں علادہ ہے، پس نکال باہر کیا اس کو من وعائہی ہی، اس کے اپنے بھائی کے سامان سے، بس ان کے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ باہر نکالا، او یہ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ کار یوسف کو نہیں معلوم تھا، یہ طریقہ یوسف کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تو ہم نے یوسف کو بتا دیا۔ اللہ دیکھیں نا، کذالک یہ سب کچھ، یہ طریقہ، یہ کدنا مانے پلان، قید اسی سے پلان بتایا تھا نہ ہم نے کس کو، یوسف علیہ السلام کو، یوسف کو تو ہم نے یہ سارا پلان بتایا۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے ہاں کیا قانون ہے، تم کس طرح سزا دیتے ہو۔ آگے دیکھیں، ماں کھانا، نہیں تھی طاقت لیا خدا کہ پکڑ لے، گرفتار کر لے، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملک، شاہی قانون کے مطابق۔ شاہی قانون کہاں ہے؟ دین کے معنی کیا ہے؟ قانون۔ اگر اس کو ہم اس طرح پڑھتے جائیں بغیر سوچے سمجھے تو کیا اس کا ہمیں کیا بدلہ ملے گا؟ سمجھے بغیر پڑھے، قانون کو ویسے بغیر سمجھے پڑھیں کہ ہمارے قانون میں سزا یہ ہے، ہمارے قانون میں سزا یہ ہے، ہمارے قانون میں سزا یہ ہے، تو کیا خیال ہے آپ کو، آپ کے دشمن کو سزا مل جائے گی جب تک آپ اس کو عمل میں نہیں لائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو پکڑ پاکستان آ جاتا تو ملک میں اپنا قانون نہیں چلا رہا ہے، وہ کہہ نہیں، جو آپ کا قانون نہیں بتا اللہ ان شاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو وہ کر سکتے ہیں سب کچھ، اس کا تو قانون ہے، وہ تو آزاد ہے اوپر، لیکن ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ اب آگے دیکھیں، نرفعو، نون کے معنی کیا ہے؟ ہم۔ رفعت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ کیا چیز؟ درجات، مرتبے کیا کرتے ہیں؟ تو درجہ کس کو کہتے ہیں؟ درجہ، یہ درجہ اس کو اوپر کی طرف چڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ درجہ، اور نیچے کی طرف آنے والے کیا کہتے ہیں؟ درکہ۔ یہ سیڑھی نیچے کی طرف آتے ہیں تو در کیا ہے، اور اوپر کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہے؟ عربی میں اوپر کی طرف جانا ہو درجہ، نیچے کی طرف آؤ گے کہ درک الاسفل من النار، نیچے سے نیچے چلتا جائے گا، لیکن جو اوپر کی طرف جائے گا یہ تو اس وقت تک مشکل ہے، لیکن نیچے جانے کے لیے ہے کہ پہاڑ پہ جاؤ نا اور آپ کی ٹوپی گر گئی تو پھر کوئی دھکا نہیں دے، پھر خود بخود جائے، لوٹتا جائے، لیکن جب اوپر کی طرف چڑھتا ہے تو سانس پھولتا ہے۔ تو درجات کس کے بلند ہوتے ہیں؟ علم والوں کے۔ اول العلم درجات، جن کے درجے علم زیادہ ہوں گے ان کے درجے۔ اب یہ بتائیں پاکستان کا درجہ علم کے میدان میں دنیا میں کیا ہے؟ اپنے ملک میں سیکنڈری بورڈ میں ٹیچروں نے، انویجیلیٹر نے اپنے بچوں کو جو سب سے زیادہ نمبر لینے والا شہر ہے ان کو کیا کر دیا؟ نیچے کر دیا، اور سندھ میں جا کر کے جو نقل کرنے والے ہیں ان کے تو درجے بلند نہیں کیے، درجے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا
کیونکہ اس نے چوری کر کے کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو محنت کرے گا ان کے درجوں کو ہم کیا کرے گا. یوسف علیہ السلام نے محنت کی ہے یا نہیں کی؟ ہاں، جیل میں، کنویں میں، بھائیوں کی پریشانی، سب کچھ برداشت کیا، عورتوں کی پریشانیوں نے، اور سب کچھ برداشت کرے. اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم چاہیں ان کے درجے کیا کر دیتے. اب یوسف علیہ السلام کیا ہے ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ یوسف ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے دکھا دیا کہ من نشاؤ، جس کو ہم چاہیں ان کے درجے کیا کر دیتے ہیں، بلند کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو یوسف کا علم اپنی جگہ ہے، وہ علم ہم نے دیا تھا اس کو، اپنے پاس اس کے علم نہیں تھا. آگے ہے وفاؤ کا اور اوپر ہوتا ہے، فوقیت ہوتی ہے کل، ہر ایک علم والے کے اوپر ایک بہت علم والا، ایک بہت زیادہ علم والا ہے. وہ کون ہے؟ یعنی جتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی علم وغیرہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، ان سب والوں کے علم کے اوپر ایک بہت بڑا علم. جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا علم ہے تو قرآن کا علم سب سے بلند ہے. دنیا میں ایک سب سے بڑا علم آپ کے پاس قرآن ہے، جس کو آپ نے تالے ہوئے تاکوں میں الماریوں میں قید کیا ہوا یا نہیں بتائے ذرا. تو جب آپ کی اتنی آسانی ہو گئی ہے تو آپ کو محنت کرنی کیا ملتے. جب کوئی قوم محنت نہ کرے وہ قوم اوپر کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے. آج جو ہمارے ساتھ حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے رب کے کلام کو کیا کر دیا، تالے لگا دیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وہ تم میرے کلام کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہو، وہ تمہارے دل کو تالے لگ گئے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو کیا ہم نے تدبر تفکر کرتے ہیں قرآن پہ؟ آپ کسی ایمان سے بولیں، ہاں کر رہے ہو؟ جب آپ نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے باقی نمازیوں کو کیا پڑھی ہے؟ انہوں نے کلاس افیئر نہیں کرنی. آپ تو سوچیں گے کہ یار مجھ سے تو پوچھا جائے گا، کچھ تو پڑھ لو. لیکن جسے پوچھا ہی نہیں جاتا ہے وہ کیوں پڑھے گا؟ جن کے سلیبس میں قرآن نہیں ہے، جن کے ایجنڈوں میں قرآن نہیں ہے، وہ شعبے دبا دیں سارے کے سارے بتا دو. اب مجھے نکال ہی دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کے ایجنڈے میں قرآن نہیں ہے، جن کے ایجنڈے میں منشور میں قرآن نہیں ہے، وہ سارے کیا ہے، شعبے دبا دیں. آپ کیوں ان کے ساتھ جاتے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو اپنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر علم والے کے اوپر سب سے بڑا علم میرا ہی ہے، اور وہ کیا ہے، قرآن ہے. آگے دیکھیں. اب انہوں نے کہا جی وہ تو پیالہ نکل آیا، کس کے پاس نکل آیا؟ اب انہوں نے کیا کہا؟ اب ذرا غور سے دیکھیں. وہاں غلہ لینے گئے ہیں، یہ پہچان نہیں سکے کہ ہمارا بھائی ہے یوسف، اور بھائی کو انہوں نے ساتھ لگایا وہیں پہ، تم بھی رہو ادھر، لیکن بولنا نہیں ان سے، ظاہر نہیں ہونے دینا کہ یہ میرا بھائی ہے یوسف. تو انہوں نے بیان دیا اس کے اگینسٹ. دیکھیں قالو بیان دینے لگے. انہوں نے کہا ان اگر یسرق چوری ہوئی ہے، چوری ہو گئی ہے، تمہاری چوری ہو گئی ہے، تو فقط بس یقیناً سرقہ چوری کی تھی، اخن بھائی نے، لہو اس کے بھائی نے بھی اس طرح چوری کی. کس کا؟ یہ جو چھوٹے کے بیگ سے یہ پیالہ نکلا ہے، اس نے جو چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھی ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی کیا تھا، چور تھا. اب سامنے کون بیٹھا ہے؟ اور ہم ہوتے تو ہم تھپڑ لگاتے.
ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اور پانسی لگاؤ اس کو سب کو. اب آگے دیکھو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چھوڑی. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھر اسرا، چھپایا، اس راز کو، ہاں اس کو، یعنی اس راز کو، اس بات کو اس نے کیا کر دیا؟ کس نے چھپایا؟ یوسف نے. کس جگہ چھپایا؟ فی نفسی، دل میں، اپنے کیا دل میں چھپایا؟ اپنے دل میں چھپایا. کیا؟ جو یہ بیان دے رہے تھے کہ تمہارا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی. ولم یبدھا، اور نہیں ظاہر کیا اس کو ان کے سامنے، لہم، ان کے سامنے، اور ان کے سامنے اپنا ماضی، اپنا سارا کچھ ظاہر. تم تو ظالم ہو، تم لوگوں نے تو میرے ساتھ کیا مجھے کہاں ڈالا تھا، تم نے کس طرح میرے ساتھ فراڈ کیا. یہ ساری باتیں اب دل میں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو یہی کردار ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے. یہ یوسف ہے، ایسا نہیں بنے، اوپر تک نہیں پہنچتے. آگے صرف اتنا ہی کہا، کالا، ایشور صاحب نے کہا کہ تم کیا ہو؟ تم وہ شر، برے، مکانہ، بری جگہ پر، یعنی بری جگہ تم کھڑے ہو گئے ہو، برے غلط مقام یعنی جگہ پر، مرتبے پہ تم آ گئے. تمہارا کام غلط ہے سارا، تم جو بول رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں واللہ، یہ اسی ایک فکرہ کہا ہے بس کہ تم غلط پوزیشن میں ہو، تمہاری باتوں سے شر لگتا ہے، تمہاری باتوں سے فساد لگ رہا ہے، تم شریر ہو. شر کے معنی کیا ہے؟ تم شریر لگتے ہو، تمہاری باتوں سے شرارت محسوس ہو رہی ہے. واللہ، باقی اللہ جانے. واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی عالم، خوب جانتا ہے، بما تصفون، جو تم کیا کرتے ہو، بیان دے رہے ہو. اس بیان کو کون جانتا ہے؟ اب یہ آخر میں جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جو تم بول رہے ہو میں اتنا نہیں جانتا ہوں تمہاری باتوں سے، تاکہ ان کو یہ خوف آ جائے کہ آئندہ جھوٹ فریب کاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ہر کام سے یہ ہے وہ پیغمبرانہ بصیرت جو یوسف علیہ السلام اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں. اور ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے اوپر اس طرح کوئی ظلم جاتی کر جائے تم کیا کرو گے؟ کیا تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے؟ برداشت کر سکو گے؟ نہیں. پھر اقتدار آپ کے پاس ہو، تھانے دار بھی بن جاؤ، ایس ایچ او بن جاؤ، ڈی سی بن جاؤ اور وزیر اعلیٰ بن جاؤ، کیا پھر آپ اس طرح کا کردار ادا کر سکو گے؟ میرے خیال میں کسی میں ہمت نہیں ہے جو یوسف علیہ السلام کا کردار ہے. تو آج کا سبق مشکل تو تھا لیکن آسان تب ہو گیا جب آپ نے وقت دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وقت کو قبول کرے. لیکن آج کے سبق میں اثر رہا یوسف فی نفسی، اس سب کو اس کے دل نے کیا کر دیا؟ پی لیا سب کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا اس سب کو، میں گواہی دے رہا ہوں اوپر سے کہ یوسف نے یہ ساری باتیں اپنے دل میں چھپا دی. ولم یبدھا لہ، اور ان کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیا. لیکن بات اتنی کہی کہ قال انتم شر مکانا،